ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں تمہارے اپنے نفسوں سے جوڑا اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے سے راحت حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت رکھ دی اور رحمت شفقت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہمیں آپس میں ازدواجی زندگی کا، اور انسان کی ازدواجی زندگی جتنی پرسکون ہو اتنا ہی وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس کے دو فائدے ہیں، نمبر ایک اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، نمبر دو اس کی عزت آبرو شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، اس لیے کہ اس روزے رکھنے سے اس کی مردانہ قوت میں کمی آئے گی۔ تو شریعت نے ہمیں نکاح کا حکم دیا۔ آج جب والدین اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے جب مالا مال ہو کرے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اولاد میں بیٹی اللہ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہوتی ہے، اور ماں باپ بڑی محنت کے ساتھ تب و دو کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اور جب بچی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اسے ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک کیا جائے، والدین ہر قسم کا آج کے ماحول میں جہیز بھی خرید کر دیتے ہیں، اس کی زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان بھی دیتے ہیں۔ والد چاہے بظاہر تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی کی شادی میں کہیں بیسی ڈال کر، کسی سے قرض لے کر، محنت کر کے اپنی بچی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی بناتا ہے، بچی کو کچھ تحفے بھی دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میری بچی کی آنے والی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ تو جتنی خوشگوار زندگی بیٹی کی ہوتی ہے ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ سسرال میں جا کر پریشان ہو، تنگی اور تکلیف میں ہو، تو والدین کی زندگی کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آئے دن جب وہ اپنی بچی کی باتیں، وہاں کی بے سکونیاں، بے اعتدالیاں سنتے ہیں تو ماں باپ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں سن کر بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے وہ زندگی سے ہار مان لیتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انہیں امراض لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور کبھی اللہ نہ کرے کہ آج اگر معاشرے میں طلاق ہو جائے اور جب بچی گھر واپس آئے تو ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر لڑکی کو طلاق ہو تو پھر اس کے لیے دوبارہ شادی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عموماً بعد والے کہتے ہیں کہ اتنی اچھی ہوتی تو پہلے والے کیوں طلاق دیتے، اگرچہ بچی کا قصور نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی جب طلاق کا داغ ایسا داغ ہے، خلا کا داغ ایسا داغ ہے
کہ معاشرے والے پھر اس کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں کہ ہم بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کی ایسی پرورش کریں کہ کبھی ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ ہمارے گھر میں ایسے واقعات سننے میں، معاشرے میں سننے میں آئیں۔ تو 25 ایسے اسباب جو میری ناقص تلاش میں آئے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انشاءاللہ اگر یہ 25 باتیں ہم نے کوشش کی ہماری زندگی میں آئیں، ہم نے اپنی بچیوں کو سکھائیں اور خود شوہر نے ان باتوں کا اہتمام کیا اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس نے بچنے کا اہتمام کیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کا نقصان طرفین کو ہوتا ہے۔ جب طلاق ہو جائے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، پھر وہ بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک طرف ماں کی جدائی، ایک طرف والد کا صدمہ اور غم، تو ان کی زندگی بے چینی، بے قراری میں گزرتی ہے۔ دونوں خاندانوں میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دشمن ہو جاتے ہیں، سگے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایسی نوبت آئے طلاق کی تو پھر بھائی بھائی سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، خوشی غموں میں شرکت ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے آخر اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب ہے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جب میاں بیوی کی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، عبادات کا اہتمام نہیں ہوتا، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا، گناہوں سے نہیں بچتے، تو میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، اور جب محبت نہیں ہوتی تو رفتہ رفتہ مزاج میں بے اعتدالی آتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، دوسرے کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی اللہ کے فرما بردار ہوں وہاں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے گا، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں اللہ شوہر کی محبت ڈال دے گا۔ یہ دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کا نافرمان ہے، وہ اپنی گھر والی کو سونا چاندی کی چمچ میں کھلائے تب بھی بیوی بچے نافرمان ہوں گے۔ اگر ایک آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اپنی اولاد کو، گھر والوں کو سوکھی روٹی کھلائے، پیاز کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ کھلائے، بیوی بچے اس پہ جان دیں گے۔ یہ دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے۔ یہ اسباب سے نہیں آتی کہ اگر ہم یہ سمجھیں ہمارے پاس بنگلہ ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، ہمارے بچے گھر والے ہم سے خوش ہوں گے۔ آج زیادہ طلاقیں انہی جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں دولت پیسہ زیادہ ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان گھروں میں سکون نہیں ہے۔ کبھی ان مالداروں سے آپ پوچھ لو جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، محلوں میں، بنگلات میں رہنے والے، ان سے پوچھو ان کی ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر وقت بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، ملنا گوارا نہیں کرتے، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی اور اہم وجہ کہ جہاں کبھی ایسی بات سامنے آئے کہ میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، آپس میں محبت نہیں ہو رہی، آپ دیکھنا وہ عبادت میں سستی کرتے ہوں گے، نماز میں سستی کرتا ہوگا، یا شوہر کی زندگی میں سستی ہوگی، بیوی کے دل میں محبت نہیں ہوگی، یا بیوی عبادت گزار نہیں ہوگی، نماز کی پابند نہیں ہوگی، تو شوہر کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ ورنہ جن گھرانوں میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپس میں سکون محبت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے، ہم بحیثیت والد جب بیٹی اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس پہ نماز فرض ہو جائے تو اسے تاکید کریں کہ تجھ سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ابتدا سے اس کی عادت بنا لیں کہ اس سے نماز نہ چھوٹے۔ جس بچی میں ابتدا سے عبادت کا ماحول آ جائے، گھر کے اندر ذکر کا ماحول آ جائے، اس گھر میں کبھی ناچاکی نہیں ہوتی۔ تو پہلی وجہ میں نے عرض کی اللہ کی نافرمانی۔ نمبر 2، خاوند کی نافرمانی۔ دوسری وجہ طلاق کی کیا ہوتی ہے؟ خاوند کی نافرمانی، کہ بیوی بات بات پہ شوہر سے جھگڑنا شروع کر دیتی ہے، الجھنا شروع کرتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، تو شوہر ایک وقت تک برداشت کرتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن جب بات کافی آگے بڑھ جاتی ہے پھر کبھی غصے میں
برداشت نہ ہوتے ہوئے وہ یہ جملے کہہ دیتا ہے، پھر ساری زندگی اسے بھی افسوس ہوتا ہے، گھر والی کو بھی، لیکن بہرحال طلاق واقع ہو جاتی۔ اس لیے جن بچیوں میں شوہر کی اطاعت ہے، نافرمانی نہیں کرتی، اللہ نے ان گھروں میں سکون رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے عورت کے لیے جو جنت کا وعدہ ہے وہ صرف 4 صفات پر ہے۔ جس ماں بہن بیٹی میں 4 باتیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3 وحسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ وأطاعت بالہا، نمبر 4 اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو عورت کا جنت میں جانا کتنا آسان ہے، صرف 4 باتیں جس ماں بہن بیٹی میں ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں جائے۔ نمبر 1 5 وقت نماز پڑھے۔ نمبر 2 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3 اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 4 اپنے خامن کی اطاعت کرے۔ اس لیے دوسری اہم بات میں نے عرض کی، شوہر کی نافرمانی۔ اس لیے بچی کی تربیت کے دوران بحیثیت والد اور بھائی ہمیں تربیت یہ کرنی چاہیے کہ بیٹی اب تم نے جو وہاں زندگی گزارنی ہے، شوہر کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرو۔ جتنی محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ بیوی ادائیگی کرے گی، اتنا زوجین کے درمیان میں آپس میں محبتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 3 زبان درازی کرنا۔ طلاق کا اگر میں کہوں سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے، زبان درازی کرنا۔ جہاں بھی آپ کو اگر نظر آئے کہ کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی، تو جب آپ اس کے پیچھے پس منظر میں جاؤ گے، اسباب تلاش کرو گے، تو آپ کو سب سے بنیادی سبب جو نظر آئے گا وہ لڑکی کی زبان درازی ہوگی۔ اگر بچیوں کے اندر سے یہ وصف ختم ہو جائے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہ آئے۔ ہوتا یہی ہے کہ ساس نے ایک بات کہی، سسر نے سمجھانے کے لیے کوئی بات کہی، شوہر نے کچھ کہا، اب آگے سے گھر والی زبان درازی کرتی ہے، ایک بات کا جواب 2 کے ساتھ دیتی ہے۔ انہوں نے بات کی سمجھانے کے لیے، اس نے الجھنا شروع کیا، جھگڑنا شروع کیا، رونا شروع کیا، مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کیے، اس سے نقصان ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا برداشت کر دیں، زبان درازی نہ ہو، مزاج میں نرمی ہو، کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی۔ اگر شوہر ایک بات کہے خاموش ہو جائے، بعد میں پھر اس سے بات کر لے، آپ نے یہ بات کی تھی غیر مناسب تھی، انشاءاللہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر بھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی بھی آگے سے بد اخلاقی کرتے ہوئے غصے میں ہوتی ہے، نوبت یہ پیش آتی ہے کہ طلاق ہو جاتی۔ اگر وہاں غصہ ہو، یہاں برداشت ہو، زبان درازی نہ ہو، تو آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں۔ تو یہ تیسری اہم بات ہے، بچیوں کو سکھانا چاہیے بیٹی جس ماحول میں آپ جا رہی ہو، آپ کے مزاج کے موافق سب باتیں نہیں ہوں گی۔ ماں باپ کے گھر میں تو مزاج کے موافق ہوتا ہے، جب اٹھے جب سوئے، جس چیز کی خواہش ہے ماں باپ لا کے دیتے ہیں، جو مانگا والد محنت مزدوری کر کے وہ لباس لاتا ہے، جوتیاں لاتا ہے، زیب و زینت کا سامان لاتا ہے، لیکن بسا اوقات سسرال کے گھر میں وہ سب کچھ نہیں ملتا۔ تو اگر یہ زبان درازی نہ ہو، محبت کے الفاظ ہوں، جی آپ نے کیا کہا، میں نے آپ کی بات سن لی، میں انشاءاللہ ابھی یہ چیز بناتی ہوں، ابھی مہمانوں کی خدمت کرتی ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر چہرے کے تاثرات نہ بدلیں اور پیشانی پر کبھی بھی 12 نہ بجیں، تو کبھی انشاءاللہ ایسے واقعات سننے میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 4 چوتھا سبب ہے بدگمانی کرنا۔ طلاق کا چوتھا سبب کیا ہے؟ بدگمانی کرنا۔ میاں بیوی میں ہر ایک دوسرے سے جب بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی نوبت یہ ہوتی ہے آپس میں آخر فیصلہ طلاق پہ منتج ہوتا ہے۔ بدگمانی کیا ہے کہ مثلاً اب شوہر بیوی پہ کرے کہ فون آیا، اب کہیں بھائی کا فون ہے، والد کا فون ہے، کہیں بھتیجے کا فون ہے، بھانجے کا ہے، وہ بات کر رہی ہے اور یہ بدگمانی کرے کسی اجنبی سے بات ہو رہی ہے۔ اب بدگمانی سے تحقیق ہوئی نہیں، اس کے فون پر بات سے اس نے نتیجہ نکال کے فوراً گرفت کر دی، غصہ کر دیا، طلاق دے دی۔ بعد میں پتہ چلا وہ تو کسی محرم کا فون تھا۔
کہیں ماموں کا فون تھا، کہیں چچا کا تھا، بھائی کا تھا، کسی اور گھر میں کسی ایسے فرد کا جس کے ساتھ اس کا ایک خونی رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، تو یہ کبھی بدگمانی مرد کی طرف سے ہو جاتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اکثر رشتے اس سے خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے بدگمانی پر فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد پوچھ لینا چاہیے۔ ایک بیٹے نے کے ہاتھ میں سیب تھے 2 دانے، والد نے بیٹے نے ایک سیب کو ایک چٹ لگایا، والد نے کہا بیٹا ایک سیب مجھے دے دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بیٹے نے دوسرے سیب کو بھی چٹ لگایا، کھایا، والد کو غصہ آ گیا، دیکھو میں سیب مانگ رہا ہوں لیکن یہ بیٹا مجھے نہیں دیا، اس کو بھی چٹ لگایا، اس کو بھی چٹ لگایا۔ باپ غصے میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن بیٹے نے آگے سے کہا ابو جی میں نے دونوں کو چکھا ہے، یہ میٹھا ہے یہ آپ کھاؤ، یہ میٹھا ہے یہ آپ کھاؤ۔ اب باپ تو بدگمانی میں تھا کہ دیکھو اس نے دونوں خود کھائے، مجھے نہیں دے رہا، لیکن پیچھے کیا تھا، بیٹا چاہ رہا تھا اپنے ابو کو اچھی چیز پیش کروں۔ ہم بدگمانی میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ ایک شخص اپنے 4 بچوں کے ساتھ ریل گاڑی میں جا رہا تھا، ایک بچے کی عمر 4 سال، ایک بچے کی عمر 3 سال، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر تقریباً 6 سال۔ اب ریل کے ڈبے کے اندر یہ بچے بہت زیادہ مستیاں کر رہے تھے، کوئی بچہ ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی آگے جاتا، کوئی پیچھے آتا، کوئی کھڑکیاں کھولتا، کوئی اوپر چڑھتا۔ اب باپ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بس بیٹھا ہوا غمگین ہے، پریشان ہے۔ لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آ گیا، کہا یہ کیسا باپ ہے، منع نہیں کرتا، بچے ادھر کھیل رہے ہیں ادھر کھیل رہے ہیں، روکتا نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی کو غصہ آ گیا، فوراً آیا، جی آپ کے بچے ہیں؟ کہا جی میرے بچے۔ کہا آپ ان کو منع نہیں کرتے، یہ کس طرح مستیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے ان بچوں کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری بیوی تھی اور ان 4 بچوں کی ماں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو میں جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، میں ان بچوں کو کیسے ماروں کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر پہلے تک جو ریل کے ڈبے کے سب لوگ مخالف تھے، غصہ کر رہے تھے، بات کے سننے کے بعد ہر ایک بچوں کو اٹھاتا، کوئی چومتا، کوئی گود میں بیٹھاتا، کوئی قریب کرتا، محبت دیتا۔ تو دیکھیں پہلے بدگمانی تھی، جب اصل حقیقت سامنے آ گئی تو محبت ہو گئی۔ تو رشتے خراب بدگمانی سے ہوتے ہیں کہ ہم بدگمانی کر لیتے ہیں، معاملے کی تہ تک پہنچتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، نہ شوہر سے بات کی تحقیق ہوتی ہے، نہ شوہر بیوی سے تحقیق کرتا ہے، آخر میں نتیجہ طلاق کا ہوتا ہے۔ جب بات بعد میں کھلتی ہے تو پیچھے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے جب بھی کوئی معاملہ ہو ہم اس کی تہ تک جائیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بدگمانی ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، فوراً لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو فلاں فلاں عورت کے ساتھ تھا۔ اب ممکن ہے اس کی بیٹی ہو، ممکن ہے بیوی ہو، والدہ ہو، بہن ہو، خالہ ہو، رضائی بہن ہو، تو ہمیں فوراً کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی ساتھ اپنے بچہ لے کے جا رہا ہے، کوئی بولے جی یہ کون تھا چھوٹا، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے بھتیجا ہو، بھانجا ہو، کوئی نہ کوئی خونی رشتہ ہو، تو بدگمانی سے معاشرے میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے چوتھی اہم وجہ عرض کی بدگمانی۔ نمبر 5، اپنے خاوند کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا، اپنے خاوند کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا۔ طلاق کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اب جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتی ہے۔ مثلا وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو فلاں کا جو خاوند ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے خاوند کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں، فلاں کا خاوند وہ تنخواہ لیتا ہے 80,000، میرے خاوند کی تنخواہ 30,000 ہے، فلاں کا اپنا گھر ہے، ہمارا تو کرائے کا گھر ہے، فلاں کے پاس اتنی سہولیات ہیں، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے گھر کے اندر اے سی نہیں ہے، گرمی ہے۔ تو جب یہ موازنہ شروع ہو جاتا ہے تو شوہر کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے، نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ شوہر کی خوبیاں نہیں دیکھ رہی، ٹھیک ہے اس کے پاس لاکھ روپے تنخواہ نہیں، 30-40 ہزار ہے، لیکن وہ آپ کی ضروریات تو پورا کر رہا ہے، آپ کو محبت دے رہا ہے، آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، بس یہ کافی ہے۔ یہ تو ضروری نہیں کہ وہ اب کہاں سے اتنی رقم لائے کہ گھر میں اے سی لگائے، کہاں سے اتنی رقم لائے کہ 30-35 لاکھ کی گاڑی لے۔ تو عموماً ہم نے اچھی تربیت بیٹیوں کی نہیں کی ہوتی، پھر ہماری بچیاں گھروں میں جاتی ہیں اور وہ موازنہ یا تو اپنے گھروں سے کرتی ہیں، میں باپ کے گھر میں تو خود پکاتی ہی نہیں تھی،
موبائل پہ فون کرتی پکا ہوا کھانا آ جاتا، تمہارے گھر میں تو پکانا پڑتا ہے، وہاں تو فون کرتی لباس جو نیا ہوتا ڈیزائن فیشن وہ نیا سوٹ گھر میں آتا، تمہارے گھر میں تو یہ آسائشیں راحتیں نہیں ہیں۔ تو جب موازنہ شروع ہوتا ہے تو ناقدری شروع ہو جاتی ہے، اور جب ناقدری آتی ہے تو نتیجہ طلاق ہوتا ہے۔ اس لیے شوہر کا موازنہ وہ کسی اور اجنبی مرد سے نہ کرے، اس کی خوبیاں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شوہر میں خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، سب سے بڑی خوبی وہ وقت دے رہا ہے، وہ محبت کر رہا ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ شوہر لاکھ روپے تنخواہ لائے لیکن اس کا اجنبی لڑکیوں سے تعلق ہو، گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہو لیکن رات گزارنے کہیں اور جاتا ہو، بیوی کو خرچہ 50,000 روپے دیتا ہو لیکن محبت سے بات نہ کرتا ہو، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اصل چیز پیسے نہیں، زندگی پیسے سے نہیں گزرتی، محبت سے گزرتی ہے۔ اس لیے جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنے بے سکون ہیں، اتنے بے چین ہیں۔ اس لیے بچی کو سمجھانا ہے کہ جس گھر میں تم جا رہی ہو یہ تمہارا گھر ہے، وہاں اپنی اچھی زندگی گزار۔